نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا، ابھی اس میں مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کا معمول اور جو اہتمام تھا، اب ہم ذرا اس کی بات اور مذاکرہ کریں گے۔ تو دوسروں کو ذکر اور شغل کی ترغیب دینے اور تاکید فرمانے کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ذکر کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا معمول آخر دم تک دعوت اور تبلیغ کے ساتھ ذکر و شغل کا رہا۔ اب یہ شغل کا مطلب ہوتا ہے مراقبات وغیرہ کرنا۔ تو اب اس میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب آپ بیتی لکھوائی ہے، اس میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اکابر میں مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو شدید بیماری سے کچھ پہلے تک، اور حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ بہت اہتمام سے ذکر بالجہر کرتے رہے۔ تو اور مشائخ سلوک کا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ جس چیز کی برکت سے یہاں پہنچے اب اس کو چھوڑتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اب اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا، ان کے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا جان بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اہتمام کے ساتھ ذکر بالجہر کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو آج اس میں بھی ہمارے معاشرے میں ماحول کے اندر اگر کوئی آدمی خفی ذکر میں بیٹھا ہو سر جھکا کر یا ذکر بالجہر کر رہا ہو، تو ہمارے ہی دیندار طبقے کے لوگ، ہمارے ہی دینی ذہن رکھنے والے لوگ اس کے اوپر فتووں کی ایک بوچھاڑ کر دیتے ہیں، اور فتووں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی محنت کو شروع فرمایا تھا، وہ خود بھی اہتمام کے ساتھ ذکر بالجہر کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے سے بیعت ہونے والے مریدوں کو بھی ذکر بالجہر کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد کتاب ہے، اس کا نام ہے سوانح حضرت مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اب اس کتاب کی جلد اول صفحہ نمبر 64 اور 65 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اب وہ کتاب کے مصنف ہیں مولانا سید محمد شاہد صاحب، تو یہ غالباً شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً نواسے تھے، اللہ کم بیشی معاف فرمائے۔ تو اس میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ مرض الوفات تک آپ یعنی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ذکر بالجہر کا نہیں چھوٹا۔ تمام سال تہجد کے بعد ذکر کیا کرتے تھے، اور ماہ مبارک یعنی رمضان میں عصر سے مغرب تک ذکر کرتے وقت ان کے ذکر میں ایسی حلاوت اور تراوٹ محسوس ہوتی تھی کہ سننے والوں کو بھی بہت صاف محسوس ہوتی تھی۔ اجتماعی معمولات کے ساتھ انفرادی اور شخصی معمولات کی بھی اپنے خدام اور مقیمین مرکز کو آخر تک تاکید اور ہدایت فرماتے رہے۔ تو اب اس میں کیسی یہ بات ملتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا عصر سے مغرب تک ذکر کے کرنے کا، ذکر بالجہر کے کرنے کا، اور فرماتے ہیں کہ اسی کا یہ اثر تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ فہرست کے مطابق مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حادثہ وفات کے موقع پر ایسے 20 اصحاب مرکز میں موجود تھے جو بڑے اہتمام سے ذکر کرتے تھے۔ تو ایسے ہی بھائی ابھی ایک اور جگہ پر غالباً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی آپ بیتی کے اندر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ اب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو تزکیہ نفس کا کتنا فکر اور اعتکاف اور خانقاہی نظام سے کتنا گہرا تعلق تھا، اور اس طریقے کی کتنی اہمیت ان کے نزدیک تھی، اس کو سمجھنے کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی سے چند اقتباس یہاں نقل کیے جا رہے ہیں۔ اب وہ اپنی کتاب آپ بیتی میں یہ فرماتے ہیں، تو اب یہاں سے ان کی بات شروع ہوگی
ایک معمول چچا جان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل یہ تھا، اور یہ بڑی باریک بات ہے کہ جب وہ کسی تبلیغی اجتماع سے واپس آتے تو ایک سفر رائے پور کا ضرور فرماتے، جہاں عظیم عارف باللہ اور مصلح اور مرشد وقت حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہ رائے پوری خانقاہ مرجع خلائق تھی، ورنہ کم از کم سہارنپور کا، یعنی اگر رائے پور کی خانقاہ میں جانے کا موقع نہ ملتا تو سہارنپور مولانا جن کے شیخ تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو فرماتے تھے کہ کم از کم ورنہ سہارنپور کا، اور اگر دونوں کا موقع نہ ہوتا تو 3 دن کا اعتکاف اپنی مسجد میں فرمایا کرتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جلسوں کے زمانہ میں ہر وقت مجمع کے درمیان میں رہنے کی وجہ سے طبیعت اور قلب پر ایک تقدر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ایک میل سی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے دھونے کے واسطے یہ کرتا ہوں۔ میں یہ مضمون لکھوا رہا تھا کہ اتفاق سے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب دیوبند سے تشریف لائے اور اس وقت تشریف فرما بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ مضمون خود حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں خود ان کا ارشاد بلفظی ہی منقول ہے، چنانچہ چچا جان مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات منگوائے گئے تو جس کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اہل خیر اور اہل ذکر کے مجمع کے ساتھ جاتا ہوں، پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعے اسے غسل نہ دوں یا چند روز کے لیے سہارنپور یا رائے پور کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جا کر نہ رہوں، قلب اپنی حالت پر نہیں آتا۔ دوسروں سے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ دین کے کام کے لیے پھرنے والوں کو چاہیے کہ گشت اور چلت پھرت کے طبعی اثرات کو خلوتوں کے ذکر و فکر کے ذریعے دھویا کریں۔ تو یہ بات ان کی اب یہاں ختم ہو گئی۔ تو اب اس بات سے ہمیں کتنا بڑا یہ ایک سبق ملتا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم علمی اور روحانی شخصیت یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب تبلیغی جلسوں میں جاتا ہوں، تبلیغی چلت پھرت میں، گشتوں میں، لوگوں سے ملاقاتوں کے لیے جاتا ہوں، تو باوجود اس بات کے کہ میرے ساتھ بھی اہل علم اور اہل نسبت یعنی اہل خیر اور اہل ذکر یعنی جو باطنی اعتبار سے اللہ کی معرفت محبت کو حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میری طبیعت اور دل پر ایک میل سا پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے دھونے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں کہ یا تو رائے پور خانقاہ میں جاتا ہوں یا سہارنپور چلا جاتا ہوں۔ اگر یہ دونوں کا موقع نہ ہو تو 3 دن تک اپنی مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں۔ اس میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی کثرت، مراقبات کی کثرت، تلاوت کی کثرت کرتے تھے تاکہ لوگوں میں پھرنے سے لوگوں کے اندر عمومی اختلاط کی وجہ سے دل اور روح کے اوپر جو میل آ جاتی ہے وہ اس کے اثر کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مشکات شریف کی کتاب الطہارت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، اس میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اس میں متشابہ لگا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہماری قرأت قرآن میں گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اچھی طرح وضو نہ کرنے والوں کا اثر پڑ جاتا ہے تو پھر مجمع کا اثر جن میں ہر قسم کے فاسق اور فاجر بھی موجود ہوں مشائخ کے اوپر کیوں نہ پڑے گا؟ جن اکابر اور مشائخ کو مجموع سے کام پڑتا ہو، تبلیغ میں ہو، جلسوں اور مواعظ میں ہو، بلکہ میرے نزدیک تو مدرسین کو بھی یعنی مدرسوں میں پڑھانے والوں کو بھی، کیونکہ طلبہ کی جماعت میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے تزکیہ قلوب کی طرف بہت توجہ اور اہتمام اور فکر کرنا چاہیے۔
اعتکاف کا اہتمام تو ہر شخص کو بہت دشوار ہے، لیکن ایسے مجمعوں کے درمیان میں اور ان کے بعد بھی کچھ وقت مراقبہ اور تسبیح اور درود شریف اور استغفار میں کثرت سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو اب لوگوں سے اختلاط کا اثر دلوں پر پڑتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے یہ ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب کے صفحہ نمبر 90 اور 91 پر لکھی ہوئی ہے۔ اب وہ بات میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ انبیاء علیہم السلام باوجود یہ کہ معصوم اور محفوظ ہیں اور علوم و ہدایات براہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان تعلیمات اور ہدایات کی تبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلنا اور ان کے پاس آنا جانا ہوتا ہے تو ان کے مبارک اور منور قلوب پر بھی ان عوام الناس کی قدرتوں کا اثر پڑتا ہے، اور پھر تنہائی کے ذکر اور عبادت کے ذریعے وہ گرد و غبار کو دھوتے ہیں۔ فرمایا سورۃ مزمل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام لیل یعنی تہجد کا حکم دیتے ہوئے جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ اے رسول دن میں تم کو بہت چلنا پھرنا رہتا ہے، تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دن کی دوڑ دھوپ اور چلت پھرت کی وجہ سے رات کی اندھیری اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی۔ پھر اس آیت سے اگلی آیت میں جو متصلاً فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اور اپنے رب کے نام کی یاد کر اور یکسوئی سے ہمتاً اس کی طرف متوجہ ہو، تو اس سے بھی اس مضمون کی مزید تائید ہوتی ہے کہ تبلیغی دوڑ دھوپ کرنے والوں کو ذکر و فکر اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہوتی ہے، پس ہم کو بھی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، بلکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں، کیونکہ اولاً تو ہم خود کچے اور ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، پھر اپنے جن بڑوں سے ہم دینی فیوز اور ہدایات حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح غیر معصوم ہیں، اور جن میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں وہ بھی عام انسان ہی ہیں، غرض ہم میں خود بھی قدورتیں ہیں اور ہمارے دونوں جانب بھی بشری قدورتیں ہیں جن کا ہم پر اثر پڑنا لازمی اور فطری ہے۔ اس لیے ہم اس کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں کہ رات کی اندھیریوں اور تنہائیوں میں اللہ کے ذکر اور عبادت کا اہتمام اور التزام کریں۔ قلب پر پڑے ہوئے برے اثرات کا یہ خاص علاج ہے۔ تو یہاں تک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اب ختم ہوئے۔